حمزہ، کیا میری یہ کمی، میرا یہ ادھورا پن تمہیں کسی دوسری عورت کی طرف تو نہیں لے جائے گا؟ کیا تم تھک تو نہیں جاؤ گے مجھ سے؟ زویا کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے اسی وجود کی جانب اشارہ کیا جسے وہ ہمیشہ سے اپنی سب سے بڑی محرومی سمجھتی آئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ حمزہ جیسا مکمل اور باروب مرد اس کی ان کمیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار پائے گا۔ حمزہ نے، جس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور میدان وجاہت تھی، زویا کے ان لرزتے ہاتھوں کو تھاما اور اسے بڑی ہی نرمی مگر مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس زویا کے لیے کسی ڈھال سے کم نہ تھا۔ حمزہ نے جھک کر اپنی گہری گمبھیر آنکھوں کا رخ زویا کی نظروں کی طرف کیا، جیسے وہ اس کے روح کے اندر تک جھانکنا چاہتا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے جنون کی حد اتنی کمزور ہے زویا؟ اس نے دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، جس میں ایک تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے اس ادھورے پن کو پروان چڑھانا اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ اسے اپنی انا سمجھو یا میرا پیار، لیکن اب تمہارے وجود کی ہر کمی کو مکمل کرنا میرا کام ہے۔ جتنا زیادہ میں اس ادھورے پن کو اپنے عشق کی تپش اور اپنی توجہ دوں گا، اتنی ہی جلدی تمہارا یہ وجود میرے لمس سے نکھرتا جائے گا، سنورتا جائے گا اور ایک مکمل عورت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ اس نے زویا کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ یاد رکھنا، اب ان پر، تمہاری اس خاموشی پر اور تمہارے اس ادھورے پن پر صرف میرا حق ہے، اور یہاں صرف میرا ہی جنون چلے گا۔ میں تمہیں کسی اور نظر سے دیکھنے کی اجازت تو دور، تمہیں خود بھی یہ سوچنے نہیں دوں گا کہ تم میں کوئی کمی ہے۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا۔ حمزہ کے لہجے کے یقین نے اس کے اندر کے سارے خوف کو مٹا دیے تھے۔ اس نے والہانہ انداز میں خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، جیسے ایک پیاسی زمین خود کو بارش کے سپرد کر دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے حمزہ نے اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا تنگ کر لیا اور اپنے لمس کی حدت سے اس کی ان چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، جنہیں زویا نے برسوں سے اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا رکھا تھا۔ اس کا لمس ایک مسیحا کی طرح تھا جو زویا کے احساس کمتری کو دھیرے دھیرے اعتماد اور محبت میں بدل رہا تھا۔ حمزہ زویا کے اور بھی قریب ہوا اور اس کے لمس کی تپش زویا کے وجود میں اترنے ہی والی تھی کہ اچانک نیچے والے ہال سے چیخنے، چلانے اور شور و غل کی زوردار آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں میں ایک ایسی دہشت تھی جس نے کمرے کے رومانوی سکوت کو پل بھر میں تہہ بالا کر دیا۔ زویا خوفزدہ ہو کر حمزہ کی گرفت میں ہی کانپ اٹھی، جبکہ حمزہ کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے اور اس نے سختی سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ دونوں کے کانوں میں نیچے سے آنے والی چیخیں کسی بڑی مصیبت کا پتہ دے رہی تھی۔ حمزہ اور زویا ایک دوسرے کی قربت میں سب کچھ بھول چکے تھے، مگر نیچے سے آنے والی ان اچانک اور دہشت زدہ چیخوں نے جیسے خواب بکھیر کر رکھ دیے۔ حمزہ نے فوراً زویا کو خود سے الگ کیا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زویا بھی ہانپتی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالتی اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کے دل زور و شور سے دھڑک رہے تھے اور ذہن میں کئی طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شور کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب وہ نیچے ہال میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حمزہ کی پھپھو بدحواسی کے عالم میں ایک بند کمرے کے سامنے کھڑی اس کا دروازہ پیٹ رہی تھی اور ان کے حلق سے نکلنے والی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی اور اس کے بازو تھام کر چیخنے لگی، حمزہ دیکھو بیٹا، پتہ نہیں دعا کو اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ اندر سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، اسے آوازیں دے رہی ہوں، لیکن اندر سے مکمل خاموشی ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے حمزہ، کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے، میری بچی کو بچا لو حمزہ، جلدی کرو، دروازہ توڑو۔ پھپھو کی آواز میں چھپی ممتا کی تڑپ اور خوف نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ زویا نے سہم کر پھپھو کو سہارا دینے کی کوشش کی، جبکہ حمزہ کا چہرہ دعا کا نام سنتے ہی سخت ہو گیا اور اس نے پوری قوت سے بند کمرے کے دروازے پر پہلا وار کیا۔ حمزہ نے پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا تو لکڑی کا مضبوط پٹ ایک زوردار دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھتے ہی وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ دعا فرش پر بے سود پڑی تھی اور اس کے پاس ہی شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور خون کے دھبے اس کے ارادوں کی گواہی دے رہے تھے۔ دعا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی اور اس کی کلائی سے رستا خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک جیتے جاگتے انسان کے پتھر بننے کی کیفیت طاری ہوئی
اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جھک کر دعا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کے سفید کرتے پر دعا کے خون کے سرخ دھبے تیزی سے پھیلنے لگے، مگر اسے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ زویا، جو اب تک صدمے کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی، ساکت و جامد نظروں سے حمزہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہی حمزہ جو چند لمحے پہلے اس کے ادھورے پن کو اپنی محبت سے بھرنے کے دعوے کر رہا تھا، اب کسی اور کی جان بچانے کے لیے اسے وہیں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زویا نے دیکھا کہ کیسے حمزہ نے دعا کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ حمزہ کا وہ جنون، وہ گریب جو بھی زویا پر تھی، اب دعا کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ زویا وہیں کھڑی اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہ گئی، اور اسے لگا جیسے اس کے وجود کی وہ محرومی جس کے بھرنے کا حمزہ نے وعدہ کیا تھا، ایک بار پھر سے گہری کھائی بن کر اسے نگلنے لگی ہے۔ ہسپتال کے اس سفید اور بوجھل کمرے میں دعا کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے اپنی کلائی پر بندھی پٹی اور سامنے کھڑے حمزہ کے غضبناک چہرے کو دیکھا۔ حمزہ، جس کے ماتھے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے سرہانے کھڑا کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی دعا؟ حمزہ کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپنی جان لینے کی کوشش کرنا کوئی مذاق ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تمہارے اس عمل سے پھپھو پر کیا گزرتی؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا اور وہ لفظوں کو چھپا چھپا کر ادا کر رہا تھا، جیسے وہ بھی اس کی نادانی پر اسے کڑی سزا دے ڈالے گا۔ دعا نے کمزوری کے باوجود اپنی نظریں حمزہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں، اور اس کے چہرے پر پچھتاوے کا کوئی نشان تک نہ تھا، بلکہ ایک ضدی اور جنونی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں خود غرض ہوں حمزہ، اور میں یہ بار بار کروں گی، وہ نکاہت بھری مگر دو ٹوک آواز میں بولی۔ تب تک کروں گی جب تک تم مجھ سے شادی کا وعدہ نہیں کرو گے۔ اگر تم مجھے حاصل نہیں ہو سکتے تو پھر اس زندگی کی مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں۔ میرا اگلا وار اس سے بھی زیادہ گہرا ہوگا اگر تم نے میرا حق مجھے نہ دیا۔ حمزہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد اس کے سر پر وہی جنون سوار ہوگا۔ تم میرا سودا کر رہی ہو، اپنی جان کی قیمت لگا کر مجھے مجبور کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ تو سن لو دعا، میں کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ کمرے کے کونے میں کھڑے گھر والے، پھپھو اور زویا، یہ سب سن کر سکتے میں آ گئے۔ پھپھو کی سسکیاں تھم گئیں اور وہ خوف زدہ نظروں سے کبھی اپنی بیٹی کو اور کبھی حمزہ کو دیکھنے لگیں، جبکہ زویا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل رہی تھی۔ حمزہ نے ایک آخری نفرت آمیز نظر دعا کے ضدی چہرے پر ڈالی اور بغیر کچھ مزید کہے غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گیا جو کسی بڑے دھماکے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ حمزہ جب ہسپتال سے واپس گھر لوٹا تو اس کے اعصاب بری طرح تن چکے تھے۔ دعا کی ضد اور اس کے جنونی مطالبے نے اسے ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زویا بیڈ کے ایک کونے پہ سمٹی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ صاف بتلا رہا تھا کہ وہ شدید خفگی اور انجانے خوف کے زیر اثر ہے۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھا، مگر زویا نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسے پہلے ہی حمزہ کی شخصیت، اس کے رعب اور عمر کے اس بڑے فرق کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ حمزہ جیسی قدآور شخصیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور آج دعا کی اس خودکشی قدم نے اس کے دل میں موجود اس ڈر کو ایک ہولناک یقین میں بدل دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کی توجہ اب ہٹ جائے گی، یا شاید دعا کی قربانی کے آگے حمزہ ہار جائے گا۔ زویا، حمزہ نے دھیمی آواز میں اسے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر زویا نے تڑپ کر خود کو پیچھے کر لیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اسے سکتے ہوئے بولی۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا اور آنکھوں میں نئے آنسو تیرنے لگے تھے۔ جائیں نا اپنی دعا کے پاس، اس نے تو آپ کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی ہے۔ میں تو ادھوری ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ آپ کو پانے کے لیے خود کو ختم کر سکوں۔ اب تو وہ جیت گئی ہوگی نا، اب تو آپ سے وہ حق دے دیں گے جس کا وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا خوف اور عدم تحفظ حمزہ سے چھپا نہ رہا۔ زویا کو لگ رہا تھا کہ حمزہ کی وہ مضبوط گرفت جو چند گھنٹے پہلے تک صرف اس کے لیے تھی، اب شاید ہمیشہ کے لیے ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ اسے حمزہ کو کھونے کا ڈر اب پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے ڈس رہا تھا۔ حمزہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے تڑپ تو تھی، مگر دعا کی حرکت نے جو پیچیدگی پیدا کر دی تھی اس نے اسے فی الحال جواب دینے سے قاصر کر دیا تھا۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی تھکن کو پسے پشت ڈالتے ہوئے زویا کے قریب ہوا۔ اس نے بڑی ہی نرمی سے زویا کا وہ چہرہ اپنے سمت مڑا جو آنسوؤں اور خفگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ زویا، میری بات سنو۔
وہ انتہائی تحمل اور دھیمی آواز میں بولا، دعا نے جو کیا وہ ایک پاگل پن تھا، ایک جان لیوا کوشش تھی۔ اس وقت میرا وہاں ہونا اور اسے بچانا ایک انسانی ہمدردی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا حق یا میری توجہ تم سے ہٹ گئی ہے۔ زویا نے تڑپ کر اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمائی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر مجھے میرا وہ حق دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر یہ دوری کیوں؟ حمزہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں دیکھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہارا کالج چل رہا ہے زویا، تم ابھی بہت چھوٹی اور نازک ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی تم پر ذمہ داریوں کا وہ بوجھ ڈال دوں جسے تم سنبھال نہ پاؤ۔ یہ گھر کے بچوں کا جھنجھٹ، یہ سب ابھی تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، خود کو ذہنی طور پر تیار کرو۔ حمزہ کی یہ نرمی زویا کو اس وقت زہر لگی۔ اسے اس میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک بہانہ نظر آیا۔ اس نے جھٹکے سے حمزہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور غصے سے پھٹ پڑی۔ چھوٹی ہوں، بچوں کا جھنجھٹ نہیں سنبھال پاؤں گی، وہ چلا کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو کیا یہ ساری ضروریات آپ دعا سے پوری کرتے ہیں؟ کیا اسی لیے اسے بچانے کے لیے آپ ایسے بھاگے تھے جیسے آپ کی اپنی جان نکل رہی ہو؟ اگر میں اتنی ہی ناسمجھ اور چھوٹی ہوں تو پھر یہ نکاح کا رشتہ کیوں جوڑا؟ کیوں مجھے وہ سبز باغ دکھائے کہ آپ میرے ادھورے پن کو مکمل کریں گے؟ زویا کا یہ تلخ سوال حمزہ کے منہ پر کسی تماچے کی طرح لگا۔ اس کا غصہ اور اس کا شک اب ایک ایسی حد کو چھو رہا تھا جہاں حمزہ کی نرمی دم توڑنے لگی تھی۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی کی جگہ ایک ایسی ٹھنڈی اور خطرناک چمک نے لے لی جس نے زویا کے خون کو رگوں میں ہی منجمد کر دیا۔ وہ جو ابھی اسے بچی سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب ایک جلال میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر زویا کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ زویا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ حق کی بات مت کرو زویا، اور مجھ سے اس کا مطالبہ تو بالکل مت کرو، وہ دبی دبی مگر غضبناک آواز میں پھنکارا۔ اس کی آواز میں ایسی گمبھیرتا تھی کہ زویا کا دل حلق میں آ گیا۔ تم ابھی بہت نادان ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ جب میں اپنا پورا حق مانگنے پر آتا ہوں تو سامنے والا اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ میری محبت کا جنون اور میری قربت کی شدت سہنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے سخت حصار میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارا یہ معصوم وجود میرے اس حق کی تاب نہیں لا سکے گا جس کی تم اس وقت غصے میں تمنا کر رہی ہو، اس لیے خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط جواب دے جائے اور میں تمہیں وہ سب دے دوں جسے سنبھالنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے۔ زویا کی آواز جیسے اس کے حلق میں ہی دب کر پھنس کر رہ گئی۔ حمزہ کا یہ روپ اتنا خوفناک اور اتنا پرکشش تھا کہ وہ چاہ کر بھی مزید کچھ نہ بول سکی، بس بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ حمزہ اسے وہیں اپنی وارننگ کے سائے میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ زویا کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک ضدی جنون نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور تڑپ کر حمزہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا مگر لہجے میں ایسی قطعیت تھی جس نے حمزہ کو بھی چونکا دیا۔ نہیں، میں تاب لا سکوں یا نہ لا سکوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرا حق ابھی چاہیے حمزہ، وہ چیخ کر بولی۔ اس کی آواز میں برسوں کی محرومی اور دعا کو کھونے کا خوف گھل مل گیا تھا۔ آپ مجھے بچہ کہہ کر ٹال رہے ہیں نا؟ تو سن لیں، مجھے ابھی آپ سے اپنا بچہ بھی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر آپ کا وجود پروان چڑھے تاکہ یہ ادھورا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ کے بچے کی ماں بنوں گی تب بھی کیا آپ مجھے ایسے ہی کسی اور کے لیے چھوڑ کر بھاگیں گے؟ حمزہ ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زویا اس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی چھا گئی اور اس نے زویا کے بازوؤں پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ اسے درد کا احساس ہونے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو زویا؟ حمزہ کی آواز اب غصے سے زیادہ گہری اور خطرناک ہو چکی تھی۔ تم نے اسے ایک کھیل سمجھ لیا ہے؟ تم سمجھتی ہو کہ ایک بچہ تمہارے شک کا علاج ہے؟ ہاں، زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ یہ کھیل نہیں، میرا حق ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا جنون جلے گا تو چلائیں اپنا جنون، میں ہر شدت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ادھورا مت چھوڑیں، مجھے ابھی اسی وقت آپ کی تکمیل چاہیے حمزہ۔ حمزہ نے اسے دیکھا، زویا کی ضد اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ کمرے میں تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ کا ضبط آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ تپش ابھر رہی تھی جس سے وہ زویا کو بچانا چاہتا تھا۔
حمزہ کا ضبط زویا کی اس آخری ضد کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک لہری اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے زویا کو اپنی جانب کھینچ کر اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ غصے اور جنون کی حالت میں اس پر مکمل طور پر جھک گیا۔ اس کا لمس اب وہ ریشم جیسی نرمی نہیں تھا بلکہ ایک دہکتا ہوا انگارہ بن چکا تھا جس کی حدت زویا کے پورے وجود کو جھلسانے لگی۔ حمزہ کی شدت اور اس کا وہ جنونی حق جتانے کا انداز اتنا بھرپور تھا کہ زویا کی ہمت پل بھر میں جواب دے گئی۔ وہ جو ابھی حق مانگ رہی تھی حمزہ کے اس قدر قریب آنے اور اس کے مردانہ روب کے تلے دبنے سے بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس شدت کی تاب نہیں لا سکے گی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ گھبراہٹ کے مارے سسکیاں بھرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زویا کا وہ نادان جنون پینک اٹیک میں بدل گیا۔ وہ ہانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ اس کے ہاتھ حمزہ کے سینے پر اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے بے جان سی کوشش کرنے لگے۔ زویا کی یہ حالت دیکھ کر حمزہ نے ایک دم خود کو پیچھے کھینچا اور اسے اپنے سے دور کیا۔ اس کا اپنا سانس بھی پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے زویا کے کپکپاتے وجود کو ایک سرد اور تپتی ہوئی نظر سے دیکھا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنا حال، ابھی تو میں نے وہ حق جتانا شروع بھی نہیں کیا تھا جس کی تم ضد کر رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار ہاتھ بیٹھ کے پائیدان پر مارا اور دھاڑتے ہوئے کہا، یاد رکھنا زویا، اس حد تک آ کر دنیا کا کوئی مرد صبر نہیں کر سکتا جہاں تم مجھے لا کر کھڑا کر دیتی ہو اور پھر عین اس مقام پر پہنچ کر تم مجھے اپنے سے دور چھٹک دیتی ہو۔ میرا جنون کوئی کھلونا نہیں ہے جسے جب چاہو تم چھیڑو اور جب ڈر لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب اگر تم نے دوبارہ اس حق کی بات کی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے تمہارا یہ نازک وجود اس کی تاب لائے یا نہ لائے۔ وہ اسے وہیں بدحواس و روتا ہوا چھوڑ کر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا کی ہسیائی والی کیفیت اب ایک تن دو تیز غصے میں بدل چکی تھی۔ حمزہ کی وہ سخت وارننگ اور اس کا جلال اسے حوصلہ دینے کے بجائے مزید باغی کر گیا تھا۔ اس کے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑا اور بیڈ سے اتر کر دیوانہ وار حمزہ کی طرف بڑھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، نفرت ہے آپ کے اس جھوٹے جنون اور اس دکھاوے کی ہمدردی سے، وہ چلا کر بولی۔ اس کی آواز میں ایسی کرواہٹ تھی جو حمزہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اگر آپ مجھے اپنا نہیں سکتے، اگر آپ کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو جائیں نا دعا کے پاس، وہ تو تڑپ رہی ہے آپ کے لیے، وہ تو جان دے رہی ہے، کریں اسے شادی، پھر دیں اس کا دامن، دفع ہو جائیں یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے حمزہ کے چوڑے سینے پر بے درد پہ وار کیا اور اسے دھکا دینے لگی۔ نکل جائے میرے کمرے سے، مجھے نہیں چاہیے ایسا مرد جو مجھے ہر وقت یہ جتائے کہ میں کمزور ہوں، میں نادان ہوں، میں ادھوری ہوں۔ زویا اسے دھکے دے کر دروازے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اس کی پوری قوت اس وقت اس کی ضد اور اس کے ٹوٹے ہوئے بان کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ حمزہ جو اس وقت غصے کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زویا ہے جو اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتی تھی۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا مگر زویا نے دوبارہ اسے پیچھے دھکیلا۔ میں نے کہا نا چلے جائیں، اب میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مسلسل اسے کمرے سے باہر نکالنے کی ضد کر رہی تھی۔ حمزہ نے ایک آخری گہری اور پراسرار نظر اس کے غصے سے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی دستک لگ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور بغیر کچھ کہے سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے زویا نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں ایک بار پھر پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ حمزہ کا غصہ بھی کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کے اعصاب پر زویا کے وہ تلخ الفاظ اور دھوکے سوار تھے۔ انا کی چوٹ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے غصے میں گاڑی نکالی اور تیز رفتاری سے سڑکیں ناپتا ہوا سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر زویا کو لگتا ہے کہ وہ دعا کے قابل ہے تو وہ اسے یہی ثابت کر کے دکھائے گا۔ ہسپتال کے اس وارڈ میں جہاں دعا ابھی بستر پر پڑی اپنی ضد پر قائم تھی، حمزہ کے اچانک داخلے نے سب کو چونکا دیا۔ وہاں گھر والے، پھپھو اور قریبی رشتہ دار موجود تھے جو دعا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر پھپھو سے مخاطب ہو کر بلند اور فیصلہ کن آواز میں کہا، جائیں اور قاضی کو بلائیں، دعا کی ضد پوری ہوگی، میں اس سے ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا۔ سب کے سر چکرا گئے۔ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ حمزہ جو ہمیشہ اپنے فیصلوں میں اٹل رہتا تھا، زویا کے ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ رشتہ داروں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ ویسے بھی خاندان کے اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حمزہ کا نکاح زویا جیسی کم عمر اور نادان لڑکی سے ہونا ایک غلطی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دعا ہی حمزہ کے خاندان اور مرتبے کے برابر تھی۔
جبکہ زویا تو ابھی BS کی طالبہ تھی، اس کا کیا جوڑ حمزہ سے؟ حمزہ نے سب کی حیرت کو نظر انداز کیا۔ دعا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اس کی جان لیوا چال کام کر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آئے اور پورے گھر والوں کی موجودگی میں حمزہ نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے ہاتھ نہیں کانپے، مگر اس کے دل میں زویا کی دی ہوئی وہ تکلیف ایک لکیر کی طرح کچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، حمزہ نے دعا کی طرف دیکھے بغیر ایک سرد لہجے میں کہا، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اب اس کمرے سے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ وہاں موجود لوگ مبارکباد دینے لگے، مگر حمزہ کا ذہن اس وقت گھر کی اس دہلیز پر تھا جہاں اس نے زویا کو روتے ہوئے چھوڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اس ایک فیصلے نے زویا کی زندگی میں وہ طوفان کھڑا کر دینا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اس وقت اس کی انا اس کی محبت پر بھاری پڑ چکی تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد حمزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی روح کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ ہسپتال کی وہ فضا، دعا کی فاتحانہ مسکراہٹ اور رشتہ داروں کی مبارکبادیں اسے زہریلی لگ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں مزید نہیں رک سکا اور خاموشی سے ہسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور پچھتاوے کی ایک لہر اسے اندر ہی اندر پگھلانے لگی تھی۔ غصے میں لیا گیا وہ ایک فیصلہ اب اس کے گلے کا طوق بن چکا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے سب سے قریبی دوست شہریار کے پاس پہنچا۔ شہریار اسے اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ حمزہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ حمزہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اور یہ ہسپتال سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ شہریار نے تشویش سے پوچھا۔ حمزہ نے صوفے پر گرتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں دبا لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے شہریار، میں نے دعا سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی شکست تھی جو اس کے رعب دار وجود سے میل نہیں کھاتی تھی۔ زویا نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا، اس نے مجھے دھکے دیے، مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ میری انا کو اس کی اتنی بری طرح ٹھیس پہنچی کہ میں نے غصے میں وہ کر دیا جو مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، حمزہ، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تم اس وقت اندھے ہو گئے تھے۔ تم نے دعا کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور زویا کے اس کچے جذبے کو آگ لگا دی۔ شہریار تھوڑا خاموش ہوا اور پھر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے بولا، تم نے یہ فیصلہ تو کر لیا، شاید تم اپنی انا کو تسکین دے سکو، لیکن یاد رکھنا حمزہ، اس ایک فیصلے سے تم زویا کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤ گے۔ وہ زویا جو تمہیں اپنا سب کچھ مانتی تھی، جو تمہارے ادھورے پن والے جملوں کو خود تمہارے حوالے کر دیتی تھی، وہ اب تمہیں کبھی اس مان سے نہیں دیکھے گی۔ تم نے اس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دعا کا ایک خودکش قدم تمہارے ہر دعوے سے بڑا نکلا۔ حمزہ نے تڑپ کر شہریار کی طرف دیکھا، پچھتاوے کا زہر اب اس کے پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا شہریار، لیکن اب میں کیا کروں؟ تم اسے کھو چکے ہو حمزہ، کم از کم وہ پرانی زویا تو تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر دی ہے۔ شہریار کا یہ جملہ حمزہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ حمزہ جب گھر لوٹا تو فضا پہلے سے ہی سوگوار اور بوجھل تھی۔ نکاح کی خبر جنگل کی آگ کی طرح گھر پہنچ چکی تھی۔ زویا جو اب تک اس خاموش امید میں تھی کہ حمزہ اسے منانے واپس آئے گا، اس خبر کو سنتے ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے نہ ہنگامہ کیا نہ چیخی، بس خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور حمزہ کے کمرے سے نکل کر دوسرے حصے میں اپنے پرانے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ گھر کے حالات اب انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے۔ ایک طرف دعا تھی جو ہسپتال سے گھر آتے ہی اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی، مگر اسے جلدی احساس ہو گیا کہ اس نے حمزہ کا نام تو پا لیا ہے، مگر اس کا دل ابھی بھی اس کی پہنچ سے دور ہے۔ حمزہ نے اسے بیوی کا رتبہ تو دے دیا، مگر وہ اس کے قریب تک نہ بھٹکتا۔ دعا ہر وقت حمزہ کے پیچھے لگی رہتی، کبھی اپنے حق کا مطالبہ کرتی تو کبھی زویا کے نام پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ تم نے مجھ سے نکاح صرف دکھاوے کے لیے کیا ہے، دعا اکثر چلا کر پوچھتی۔ اگر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے تو پھر مجھے یہ نام کیوں دیا؟ حمزہ کو غصہ اب ہر وقت اس کی ناک پر رہتا۔ وہ دعا کی تلخیوں سے تنگ آ کر اکثر گھر سے باہر رہتا یا پھر زویا کے کمرے کا رخ کرتا۔ وہ زویا کے کمرے میں آتا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، اسے اپنی مجبوری اور غصے کی وضاحت دیتا، مگر زویا وہ پہلے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حمزہ صاحب؟ زویا سپاٹ لہجے میں پوچھتی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ابھی محبت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہوتی۔ آپ کا ٹھکانہ تو اب دوسرا کمرہ ہے، وہاں جائیں جہاں آپ نے اپنی مرضی سے ناطہ جوڑا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی اب ہر ملاقات ایک نئی جنگ بن جاتی۔ حمزہ اسے قریب لانا چاہتا، اس کے اسی ادھورے پن کو دوبارہ سمیٹنا چاہتا جسے اس نے خود بکھیر دیا تھا، مگر زویا اب ایک دیوار بن چکی تھی۔ وہ اسے جتاتی کہ وہ عمر میں چھوٹی ضرور ہے، مگر اتنی بیوقوف نہیں کہ ایک ہی مرد سے بار بار دھوکہ کھائے۔ گھر کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس ایک چھت کے نیچے
دو بیویاں تھیں، ایک وہ جس نے زبردستی حق چھینا تھا اور دوسری وہ جس کا حق چھین لیا گیا تھا۔ حمزہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا ایندھن اس کی اپنی انا اور جلد بازی میں لیا گیا تھا فیصلہ تھا۔ گھر کی رونقیں ختم ہو چکی تھیں اور ہر طرف ایک عجیب سی حبس اور گھٹن کا راج تھا۔ دعا نے جس محبت اور توجہ کی خاطر اپنی جان داؤں پر لگائی تھی، نکاح کے بعد اسے اس کا عشر عشیر بھی نہ ملا۔ حمزہ کا وجود اس کے لیے ایک ایسی برف کی طرح تھا جو پگھلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ دعا کو امید تھی کہ نکاح ہوتے ہی وہ حمزہ کے دل و دماغ پر راج کرے گی، مگر حمزہ نے اسے ایک بوجھ کی طرح قبول کیا تھا جسے وہ صرف دور سے نبھا رہا تھا۔ اپنی اس محرومی اور حمزہ کی بے رخی کا بدلہ لینے کے لیے دعا نے اب ایک خطرناک راستہ اختیار کر لیا۔ وہ حمزہ کو جتانا چاہتی تھی کہ اگر وہ اسے اہمیت نہیں دیتا تو دنیا میں اور بھی بہت سے مرد ہیں جو اس کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ اس نے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر غیر مردوں سے دوستیاں بڑھا لیں اور ان سے گھنٹوں باتیں کرنے لگی۔ حد تو تب ہو گئی جب وہ حمزہ کی موجودگی میں بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر ہنسی مذاق کے ساتھ دوسرے لڑکوں سے کال پر باتیں کرتی۔ ہاں بالکل، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے تو ویسے بھی یہاں بہت بوریت ہوتی ہے۔ وہ حمزہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولتی۔ حمزہ جو پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھا، دعا کی ان حرکات پر آگ بگولا ہو جاتا، اسے اپنی عزت کا جنازہ نکلتا محسوس ہوتا۔ دعا ایک تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی۔ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، تو اگر کوئی اور مجھے وقت دے رہا ہے تو آپ کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ آپ اپنی زویا کے پاس جائیں نا، مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ دعا کا یہ رویہ حمزہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے جو نہ صرف اس کے سکون کی دشمن ہے بلکہ اب اس کی خاندانی غیرت کو بھی سرعام چیلنج کر رہی ہے۔ گھر کا ماحول اب ایک ایسی بارود کی ڈھیر بن چکا تھا جسے دعا کی ایک ذرا سی چنگاری کسی بھی وقت اڑا سکتی تھی۔ زویا یہ سب تماشا اپنی اداس آنکھوں سے دور کھڑی دیکھتی اور اسے حمزہ کی اس حال پر ترس بھی آتا اور دکھ بھی ہوتا کہ جس مرد نے اسے مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ خود کتنا بگڑ چکا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی، حمزہ پچھتاوے اور بے چینی کی آگ میں جلتا ہوا زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ زویا بستر پر لیٹی سسک رہی تھی، اس کا پورا وجود بخار کی تپش سے تپ رہا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی حمزہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگا، زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں یہاں سے، زویا نے نکاہت بھری مگر تلخ آواز میں کہا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر دل کی تکلیف اس جسمانی کرب سے کہیں زیادہ تھی۔ حمزہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی سیدھا کرتے ہوئے اس کی گالوں کو تھاما۔ زویا کا غصہ اب پھٹ پڑا۔ کیوں آ گئے ہیں میرے پاس؟ کیا آج دعا نے اپنا حق نہیں دیا، یا آج اس نے آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جو آپ اس ادھوری اور چھوٹی لڑکی کی یاد آ گئی؟ اس نے تڑپ کر حمزہ کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے ضربیں لگائیں۔ جائیں اسی کے پاس، وہی آپ کے معیار کے برابر ہے۔ حمزہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی ایک ہی گرفت میں جکڑے اور اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زویا فضول باتیں مت کرو، میں نے کہا تھا نا کہ تم پر صرف میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس نے زویا کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن کے نازک موڑ میں چھپا لیا۔ زویا بری طرح پینک ہونے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ مسلسل اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں حمزہ، چھوڑیں مجھے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے آپ کے لمس سے گھٹن ہو رہی ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں دبنے لگی، لیکن حمزہ آج کسی بھی روک ٹوک کو خاطر میں نہیں لانے کے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر کا جنون اور زویا کو کھونے کا خوف اسے وحشی بنا رہا تھا۔ زویا کی پینک ہوتی کیفیت، اس کے لرزتے ہاتھ اور اس کی ہچکیاں بھی حمزہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکیں۔ اس رات حمزہ نے زویا کی ہر مزاحمت کو اپنے عشق کی تپش میں پگھلا دیا اور تمام تر ناراضگیوں اور فاصلوں کے باوجود بھی زبردستی ہی سہی اس نے اپنا وہ حق لے لیا جس کا مطالبہ زویا نے چند دن پہلے غصے میں کیا تھا۔ اس تاریک رات میں زویا کی سسکیاں کمرے کے اعتراف محبت اور جنون کے نیچے دب کر رہ گئیں۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے کے روشن دان سے چھن کر اندر آئی تو بیڈ کا منظر کسی لرزتے ہوئے خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ زویا حمزہ کے چوڑے اور مضبوط سینے پر سر رکھے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی، وہی معصومیت جس نے حمزہ کو ہمیشہ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی بند پلکوں کے کناروں پر ابھی بھی آنسوں کے نشان تازہ تھے، جیسے وہ سوتے ہوئے میں بھی کسی دکھ سے لڑ رہی ہو۔ حمزہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اتنی سختی سے دبوچ کر رکھا تھا جیسے کوئی اسے اس سے چھین کر لے جائے گا۔
اس کی گرفت میں ایک عجیب سا خوف اور ملکیت کا جنون واضح تھا۔ وہ نیند میں بھی زویا کو خود سے 1 انچ دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رات کی اس زبردستی اور جنون کے بعد اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر زویا کے وجود کی لرزش اب بھی حمزہ کے لمس کے نیچے محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ کسی چھوٹی سی چڑیا کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ حمزہ کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی ان دونوں کے بکھرے ہوئے جذبوں کی گواہ تھی، جہاں محبت، غصہ اور پچھتاوا ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ سورج کی تیز روشنی جب زویا کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بوجھل پلکیں کھولی۔ سامنے حمزہ کا پرسکون چہرہ جو اب بھی نیند کی وادیوں میں تھا۔ زویا کو چند لمحے پہلے گزرے واقعات یاد آئے تو اس کا دل ایک دم بھر آیا۔ اس نے حمزہ کے چہرے کو دیکھا، وہی شخص جس نے اسے مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا اب کسی اور کا بھی ہو چکا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا حمزہ؟ کیوں تم نے کی دعا سے شادی؟ وہ بڑی طرح پھٹ پڑی، اس کی آواز رند گئی اور آنسو مسلسل بہنے لگے۔ حمزہ ہڑبڑا کر اٹھا اور زویا کے لرزتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی۔ زویا میری بات سنو، اللہ کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر زویا آج رکنے والی نہیں تھی۔ دیکھو زویا، حمزہ نے اسے زبردستی اپنے حصار میں لیا تاکہ وہ اسے چوٹ نہ پہنچا سکے۔ میں نے وہ نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنی جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی، گھر والے پریشان تھے۔ میرا مقصد اسے اپنانا نہیں تھا، بس اس وقت اس پاگل پن کو روکنا تھا۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں اسے وہ حق کبھی نہیں دے پاؤں گا جس کی تمنا میں اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ دیکھ لے گی کہ میرا دل اور میرا وجود صرف تمہارا ہے، تو وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے ایک چال ہے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، سب جھوٹ ہے یہ۔ وہ دوبارہ جھگڑنے لگی۔ آپ کا میرے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی احساس نہیں رہا۔ اگر ہوتا تو آپ اس دہلیز پر کسی اور کو لے کر نہ آتے۔ آپ کو میری تکلیف کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ وہی ضد، وہی پرانا جھگڑا اور وہی تلخ سوالات دوبارہ شروع ہو گئے جن سے حمزہ ہمیشہ بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سمجھانا جتنا چاہ رہا تھا، زویا کا شک اور غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ حمزہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ زویا کی یہ طرف بے وجہ نہیں ہے، مگر اس کا اپنا کیا ہوا فیصلہ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا اب خود حمزہ کے بس میں بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی ہر وضاحت زویا کی نظر میں ایک نیا بہانہ بن کر رہ گئی تھی۔ ایک طوفانی رات جب باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور حمزہ زویا کے ساتھ اسی تلخ و شیریں کشمکش کے بعد تھک کر سو چکا تھا، اچانک اس کے سرہانے رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اندھیرے کمرے میں فون کی سکرین کی تیز روشنی کسی بدشگونی کا احساس دے رہی تھی۔ حمزہ نے بوجھل آنکھوں کے ساتھ فون اٹھایا۔ سامنے سے کسی پولیس آفیسر کی کرخت آواز گونجی۔ کیا میری بات حمزہ صاحب سے ہو رہی ہے؟ افسر نے پوچھا۔ حمزہ نے ہڑبڑا کر بیٹھتے ہوئے اس بات میں جواب دیا۔ حمزہ صاحب آپ فوراً تھانے پہنچے۔ شہر کے ایک بڑے ہوٹل پر چھاپے کے دوران ہم نے کچھ جوڑوں کو قابل اعتراض حالت میں گرفتار کیا ہے۔ ان میں ایک لڑکی ہے جس کا نام دعا ہے اور وہ خود کو آپ کی بیوی بتا رہی ہے۔ حمزہ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دینے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے اور صدمے سے چلایا، مگر افسر نے سرد لہجے میں کہا، بکواس نہیں جناب، میڈیا والے یہاں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور یہ خبر اب ہر نیوز چینل پر بریکنگ نیوز بن کر چل رہی ہے کہ شہر کے نامور بزنس مین کی اہلیہ ایک ہوٹل سے کسی غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور نیوز چینل لگایا۔ سکرین پر وہی منظر تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ ہوٹل کے باہر میڈیا کی گاڑیوں کا ہجوم تھا اور پولیس اہلکار دعا کو چادر سے منہ چھپائے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بری حالت میں پکڑی گئی تھی اور کیمروں کی فلیش لائٹس اس کی ذلت آمیز حرکت کو پوری دنیا کو دکھا رہی تھیں۔ زویا جو شور سن کر جاگ چکی تھی، بیڈ پر بیٹھی ساکت نظروں سے سکرین دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کسی خوفناک خواب سے کم نہ تھا۔ جس عورت نے اس کے شوہر کو چھیننے کے لیے اپنی جان دینے کا ناٹک کیا تھا، اس نے آج حمزہ کی عزت کو سر عام نیلام کر دیا تھا۔ حمزہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں نکاح نامے کا وہ مان دم توڑ چکا تھا جو اس نے دعا کو دیا تھا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آج پچھتاوا نہیں بلکہ حمزہ کے لیے ایک گہرا دکھ تھا کہ اس نے کس عورت کی خاطر اپنی محبت کو داؤ پر لگایا تھا۔ حمزہ نے بغیر کچھ کہے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے اس کے خاندان کے وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تھانے کے اس حبس زدہ اور بدبودار کمرے میں جہاں سلاخوں کے پیچھے دعا بکھرے بالوں اور اجڑے ہوئے حلیے کے ساتھ بیٹھی تھی، حمزہ کا داخلہ کسی غضبناک شیر کی طرح تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی دعا کا گلا گھونٹ دے گا۔ میڈیا کے کیمرے باہر ابھی اس ذلت کی داستان کو فلمانے کے لیے بے قرار تھے۔ حمزہ نے سلاخوں کے قریب جا کر دبی دبی مگر دہکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں دعا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟
میری عزت، میرا نام، سب کچھ مٹی میں ملا دیا تم نے۔ کیا کمی تھی تمہارے پاس؟ دعا نے سر اٹھا کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور حمزہ کے بالکل سامنے آ کر چبا چبا کر بولی، کمی؟ حمزہ، تم مجھ سے کمی پوچھ رہے ہو؟ تم نے مجھے اپنا نام تو دے دیا تھا، مگر مجھے وہ محبت کبھی بھی نہیں دی جس کی تمنا میں نے بچپن سے کی تھی۔ میں تمہاری بیوی بن کر بھی تمہارے گھر میں ایک لاوارث عورت کی طرح رہ رہی تھی۔ تم تو دن رات اپنی اسی ادھوری زویا کی گن گاتے تھے، اسی کے کمرے کے چکر لگاتے تھے۔ اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور تڑپ کر بولی، مجھے تم سے جو محبت، جو تڑپ اور جو توجہ چاہیے تھی وہ تم نے مجھے کبھی نہیں دی، اسی لیے میں آریان کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے وہ وقت دیا، وہ احساس دیا جو تمہارے پاس میرے لیے کبھی بھی نہیں تھا۔ میں تمہارے نام کی پوجا کرتے کرتے تھک گئی تھی حمزہ۔ حمزہ کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے نفرت سے دعا کے چہرے پر تھوکا۔ اس کے پاس کہنے کو اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے تھانے کی منشی کے طرف رخ کیا اور ایک کاغذ اور قلم مانگا۔ اس کے ہاتھ غصے سے لرز رہے تھے، مگر ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے کاغذ پر وہ 3 لفظ لکھے جو ایک عورت کے لیے کائنات کے خاتمے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس نے وہ کاغذ دعا کے سامنے پھینکا اور گرجتے ہوئے بولا، لو لے جاؤ اپنی یہ آزادی اور اپنی یہ غلاظت۔ میں حمزہ علی خان تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تم میرے لیے مر چکی ہو دعا، اور کاش تم اسی دن مر جاتی جب تم نے جان لینے کا ناٹک کیا تھا۔ دعا ساکت کھڑی اس کاغذ کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ حمزہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے دعا کے ساتھ اپنا ہر تعلق، ہر احساس اور ہر پچھتاوا ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک ہی سمت میں جا رہا تھا، اپنی زویا کی طرف، جس کا مان اس نے خود ہی توڑا تھا، مگر اب اسے اس ہر حال میں دوبارہ جوڑنا تھا۔ حمزہ جب تھانے سے واپس لوٹا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شہر کی ہر دیوار اس کی تذلیل کی داستان سنا رہی ہے۔ نیوز چینل سے سوشل میڈیا پر لگی آگ اب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ گلی کے موڑ پر کھڑے لوگ، جان پہچان والے اور رشتہ داروں کی فون کالز، ہر چیز حمزہ کے وقار پر ایک نیا زخم لگا رہی تھی۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی کسی ماتم گدے سے کم نہ تھا۔ پھپھو اپنی بیٹی کی اس کرتوت پر منہ چھپائے رو رہی تھی، جبکہ خاندان کے بڑے اس سیاہ دھبے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حمزہ سیدھا زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ زویا بستر کے کونے میں بیٹھی ٹی وی پر چلنے والی ان خبروں کو دیکھ رہی تھی جن میں حمزہ کا نام اور تصویر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ حمزہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ایک جھلک سے رعب طاری کر دیتا تھا، آج اپنی ہی پسند اور ایک غلط فیصلے کی وجہ سے سرعام تماشا بن چکا تھا۔ زویا، اپنا سامان سمیٹو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، حمزہ نے بوجھل مگر فیصلہ کن آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دنیا سے بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن حمزہ اس وقت اور کہاں؟ کہیں بھی زویا، بس اس شہر سے دور، ان لوگوں سے دور جو ہماری زندگی کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اس نے زویا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کے لفظ میں کوئی بھی زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ میں نے ایک بڑی غلطی کی تھی جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس غلاظت اور بدنامی کے سائے سے میں نہیں رکھ سکتا۔ تم میری اصل عزت ہو اور میں اپنی اس عزت کو بچانا چاہتا ہوں۔ زویا نے حمزہ کے چہرے پر لکھی شکستہ سچی تڑپ کو دیکھا۔ اس کے دل میں موجود تمام شکوے اور اس وقت دم توڑ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور حمزہ نے اسے ساتھ لیا اور بتائے بغیر کسی کو بھی پچھلے دروازے سے گاڑی میں بیٹھا۔ اندھیری رات میں جب پورا شہر دعا کی ذلت اور حمزہ کی بدنامی کے چرچے کر رہا تھا، حمزہ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا ہوا شہر کی حدود سے باہر نکل گیا۔ وہ زویا کو لے کر ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں کوئی انہیں جانتا نہ ہو، جہاں وہ اپنے بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سمیٹ سکیں، اور جہاں حمزہ اپنی زویا کو وہ ادھورا پن دور کرنے کا یقین دلا سکے جو اس نے اس کو خود پیدا کیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیر رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے حمزہ اب اپنی زندگی سے اس تاریک باب کو ختم کر کے ایک نئی صبح کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ شہر کے شور و گل سے دور ایک پرسکون وادی کے چھوٹے سے گھر میں حمزہ اور زویا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہاں نہ تو کوئی میڈیا کی تپش تھی اور نہ ہی ماضی کے زہریلے سائے۔ حمزہ اب اکثر گھنٹوں خاموشی سے زویا کو دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک گہری لہر اب بھی باقی تھی، مگر اب اس میں ایک نیا احساس بھی شامل ہو چکا تھا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، حمزہ نے زویا کا ہاتھ تھام کر بڑی ہی سنجیدگی سے کہا، زویا، میں نے ان تنہائی کے دنوں میں بہت کچھ سوچا ہے۔ دعا نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن شاید اس کی وجہ میری وہ بے رخی بھی تھی جو میں نے نکاح کے بعد اسے دی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر ایک عورت کو اپنے گھر اور شوہر سے وہ محبت اور توجہ نہ ملے جس کی وہ حقدار ہے، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور کبھی کبھی بہک بھی جاتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی کی تھی۔ زویا نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب کوئی انا یا تکبر نہیں تھا بلکہ صرف سچائی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خود بھی کتنی فضول ضد کرتی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک ہو کر اس نے حمزہ کو ہمیشہ مشکل میں ڈالا تھا۔ اس نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھا اور نرمی سے بولی، حمزہ،
غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں نے بھی اپنی نادانی اور بچپنے میں آپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بس اپنے حق کے لیے لڑتی رہی، یہ سوچے بغیر کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ اب مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ حمزہ نے زویا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زویا وہ چھوٹی یا نہ سمجھ لڑکی نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو محبت نبھانا جانتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ پچھتاوے اور درگزر کے آنسوؤں سے گر چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس گھر میں خوشیوں کی ایک نئی لہر آئی۔ زویا کی گود میں ایک ننھی سی جان تھی جس نے ان کے تمام ادھورے پن کو مکمل کر دیا تھا۔ حمزہ اب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار باپ ہی تھا۔ اس نے زویا کی وہ تمام خوشیوں اور وہ مقام دیا جس کا اس نے نکاح کی پہلی رات وعدہ کیا تھا۔ زویا کا کالج کا سفر بھی جاری رہا اور حمزہ کی محبت کا سایہ بھی۔ ماضی کی تلخیاں اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھیں اور ان کی زندگی اب سکون، محبت اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کی ایک خوبصورت داستان بن چکی تھی۔